ایک اخبار نویس کا کراچی کے بارے میں پہلی خبر مجھے شہر میں پہنچتے ہی ایئرپورٹ کے باتھ روم کی دیوار پر لکھی ہوئی ملی۔ یہ جناح ٹرمینل بننے سے بہت پہلے اور قصبہ کالونی کے سانحے کے چند دن بعد کی بات ہے۔ باتھ روم کے تعفن سے ماورا ہو کر کسی نے اطمینان سے اپنی خوشخطی کے جوہر دکھاتے ہوئے لکھا تھا، پنجابیوں اپنے گاؤں واپس جاؤ، وہاں تمہاری بہنیں خود رہی ہیں۔ اس سے ذرا نیچے کسی پنجابی نے بال پوائنٹ پین سے اپنی بھدی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، ہم بھی یہاں پہ ان کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ ادبی زبان میں شاید اسے مصرے پہ مصرا لگانا کہتے ہیں۔ کراچی ابھی ایک سویا ہوا جن تھا جس نے سہراب بوٹ کے آپریشن کے بعد کروٹ لی تھی۔ سرکار اور اخبار ایک دم منشیات فروشوں کے بے رحم اثر و رسوخ سے آشنا ہوئے تھے، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا آیا ہے، دونوں کو یہ خبر بہت تاخیر سے ملی تھی۔ شہر میں رہنے والا کوئی بھی عام سا نوجوان برسوں سے منشیات کے اڈوں، ان کے مالکان کے کوائف اور ان کے سودوں کی کوالٹی سے باخبر تھا۔ تازہ خبریں، بلکہ آنے والے مستقبل کی خبریں، جیسا کہ اکثر ہوتا آیا ہے، پبلک باتھ روموں، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی بین شدہ یونینوں کے پمفلٹوں میں تھی۔ رات گئے نشے میں دھت نوجوان کسی اکیلے پولیس والے کے پاس سے گزرتے ہوئے جیے مہاجر کا نعرہ لگاتے، پانچویں قومیت، قائد تحریک اور حقوق یا موت جیسے الفاظ کراچی کے باہر سے آنے والوں کے لیے ثقافتی اظہار تھے۔ سیاست کی زبان میں بات کرنے والے یا تو مہاجروں کو ان کے قدوں سے ناپ رہے تھے یا دوسری طرف سندھ میں ایک نئی صبح کے طلوع کی بشارت دے رہے تھے۔ اندرون سندھ میں قوم پرستی کا عروج اور شہری علاقوں میں مہاجر قومیت کے نعرے ترقی پسند لبرل مصنفین کے لیے ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ اسی زمانے میں حیدرآباد کے قریب ہونے والی ایک سیاسی تقریب میں قادر مکسی نامی ایک نوجوان نے الطاف حسین نامی ایک نوجوان کو ایک اجرک اور ایک کلاشنکوف تحفے میں پیش کی۔ کیا اس سے بڑی ضمانت متحدہ سندھ کے مستقبل کے لیے دی جا سکتی تھی؟ میری پہلی سیاسی اسائنمنٹ الطاف حسین کا ایک طویل انٹرویو تھا۔ یہ ایک ایسے انگریزی رسالے کے لیے کیا گیا جس کا نام گلیمر تھا، اور ہم نے اپنے سبجیکٹ کو اسی طرح اپروچ کیا جیسے ہم ان فیشن ماڈلز کو کیا کرتے جو رسالے کی مختصر زندگی میں اس کی وجہ شہرت بنی۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سرکائے گئے گریبان، سمندر کے پانی میں بھیگی ساڑیاں اور زومانی عنوانات۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 مہینے کی مختصر زندگی میں گلیمر نے آزادی اظہار اور ملبوسات کی حدوں کو کافی پیچھے دھکیل دیا تھا۔ پہلی نظر میں الطاف حسین ہمیں ولیمے کے دن والا دولہا نظر آئے۔ سرسراتا ریشمی کرتا اور پاجامہ، زری والا جوتا اور نگوں والی انگوٹھیاں جو روحانی تاثیر رکھتی ہیں۔ ان کے بال بہت احتیاط سے بلو ڈرائی کیے گئے تھے، اور ان کے پیچھے ایک نوجوان مستعد لڑکا گولڈ لیف کے پیکٹ اور لائٹر سے مسلح کھڑا تھا جو وہ وقفے سے قائد کو پیش کرتا۔ عزیز آباد میں 240 مربع گز پر بنے اس چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں ایک بڑا سا ایکویریم ایک کونے میں رکھا تھا جو کسی کارکن نے تحفے میں دیا تھا، اور جس میں تیرتی مچھلیاں شیشے کی دیوار سے، جس پر بڑے بڑے حرفوں میں MQM لکھا تھا، سر مار رہی تھی۔ سب سے زیادہ جس بات نے مجھے حیران کیا وہ الطاف حسین کا رے بین کا سیاہ چشمہ تھا جو انہوں نے 4 گھنٹوں میں ایک بار بھی نہیں اتارا۔ میری ایڈیٹر نے، جن کا سیاست کا علم مجھ سے کچھ زیادہ نہیں تھا، ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ایکویریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ مچھلیاں بھی مہاجر ہیں؟ الطاف حسین نے ایک انگلی سے اپنے چشمے کو پیچھے کی طرف دبا کر ایک قہقہہ لگایا اور گولڈ لیف والے نوجوان کو سگریٹ پیش کرنے کا اشارہ کیا۔ الطاف حسین کو سیاست سے زیادہ فوج میں جانے کا شوق تھا۔ وہ رضاکار کے طور پر بھرتی بھی ہوئے، لیکن وہاں اجٹ پنجابی حوالداروں نے بجائے ان کے جذبہ جہاد کی توقیر کرنے کے انہیں مکڑ اور بھیا کہہ کر ان کا مذاق اڑایا۔ اس بے عزتی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گالی الطاف حسین نے اپنے انٹرویو میں دہرائی۔ دراصل یہ انٹرویو سے زیادہ واز تھا، کیونکہ انہوں نے سوالوں کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو کچھ کہنا تھا وہ کہا۔ میری شستہ اردو، جس کا اعتراف کئی اہل زبان دوست بھی کرتے تھے، میری زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوئی جب میں ان کی تقریر کو کاٹ کر ایک سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ الطاف حسین نے مہاجر فلسفے کے تاریخی پس منظر کا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اب دیکھیں، آپ بھی پنجابی ہیں، آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ اس کے بعد میں نے یہ پرواہ کرنا چھوڑ دی کہ میرے قاف کا مخرج حلق میں ہے یا پیٹ میں۔ یہ ثابت کرنے کے بعد کہ علامہ اقبال کو اس لیے بڑا شاعر مانا جاتا ہے کہ وہ پنجابی ہیں، الطاف حسین نے اپنی موٹر سائیکل کا قصہ اتنے مزے لے کر سنایا کہ اگر کالا چشمہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً ان کی چمکتی آنکھوں کا بیان کرتے۔ یہ موٹر سائیکل جو تحریک کے آغاز کے دنوں میں بڑی کارآمد ثابت ہوئی تھی،
رفتہ رفتہ پارٹی کے تبرکات میں شامل ہو گئی۔ ساری APMSO نے ڈرائیونگ اسی پہ سیکھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ ان دنوں میں تحریک ہم نے اسی موٹر سائیکل پر چلائی، لیکن اب اللہ کا ایسا کرم ہے کہ 2 پجیروں ہمارے دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں۔ وہ لوگ جو اس ڈر سے ہمیں گیٹ سے لوٹا دیا کرتے تھے کہ ہم چندہ مانگ لیں گے، آج ہم سے ملاقات کا وقت مانگتے ہیں۔ الطاف حسین نے اس دکاندار کی سی تسلی سے کہا جس کا کاروبار نیا نیا چل نکلا ہو۔ سیلف سینسرشپ کا پہلا تجربہ بھی مجھے اس انٹرویو کے چھپنے کے وقت ہوا۔ میں نے سوال و جواب کے ساتھ ایک تعارف لکھا جو ذاتی مشاہدات پر مبنی تھا۔ مچھلیوں والا مذاق چھپ گیا، لیکن کالا چشمہ جو میرے غیر سیاسی تجزیے کی بنیاد تھا، تحریر میں سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ اس بات کو 6 سال گزر جانے کے بعد میرے لیے اب بھی ایک معمہ ہے کہ ذمہ دار مدیران کا ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ قصبہ کالونی کے قتل عام کے بعد چند نوجوانوں نے شہر کے مضافات میں لکڑی کی ایک ٹال پر سوئے ہوئے ایک پٹھان کا سر ایک بڑے پتھر سے کچل ڈالا۔ ایک نوجوان نے جو اس گروہ میں شامل تھا بعد میں قصہ سناتے ہوئے مجھے بتایا کہ تمام لڑکے جیے مہاجر کے نعرے لگا رہے تھے۔ پٹھان کی کہانی چھپ گئی، لیکن نعروں کا ذکر کاٹ دیا گیا۔ پھر تاج محل ہوٹل کے سامنے ایک گاڑی میں سے ایک زخمی نوجوان کو پھینکا گیا۔ اسے اغوا کرنے والوں نے اس کے بازو پر خنجر سے جیے سندھ کھود دیا تھا۔ زخمی نوجوان کا قصہ چھپ گیا، لیکن جیے سندھ پر لکیر پھیر دی گئی۔ اپنی ناتجربہ کاری میں مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی چھوٹی سی فلم بنائی ہو اور سینسر بورڈ نے اس کا تمام ساؤنڈ ٹریک اور بیک گراؤنڈ میوزک نکال دیا ہو۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیٹر کو صرف اپنی جان کا خوف نہیں تھا، ان کو اس بے احتیاطی سے ڈر لگتا تھا جس کے باعث نفرت کی چنگاریاں آگ بن سکتی ہیں۔ اپنی سرخ پینسلوں سے نفرت کے لاوے کو روکنے والے یہ صحافی گو کم تھے، لیکن تھے اور اب بھی ہیں، لیکن ان کی یہ سادہ لو کوششیں آج کل کے حالات میں عجیب لگتی ہیں۔ آج کوئی باہر سے آنے والا اگر سٹی بیٹ پر کام کرتے کسی رپورٹر کو دیکھے تو یہ سمجھے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ چیک کر رہا ہے یا ومبلڈن کے اسکور اپڈیٹ کر رہا ہے۔ کتنے ہوئے؟ تمہارے پاس کتنے ہیں؟ یہ 2 کدھر سے آ گئے؟ عثمان آباد میں ایک بوری سے ملے ہیں۔ ان کی زندگی مختلف وقفوں میں بٹی ہوئی ہے۔ عیدی انفارمیشن کو فون، پولیس کنٹرول سے چیک، تینوں ہسپتالوں کو فون، ان سب سے ملنے والے عادات کو جمع کرنا، پھر کسی ہم پیشہ کو فون کر کے پوچھنا کل کتنے ہوئے۔ اس دن سڑک پر ہزاروں لوگ تھے۔ سن 1988 کے الیکشن کے بعد PPP اور MQM دونوں کراچی کی سڑکوں پر جشن فتح منانے نکلے تھے۔ وہ خواتین جنہیں 11 سال تک چادر اور چار دیواری میں ڈھانپنے کی کوشش کی گئی تھی، گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سے باہر لٹک کر ناچ رہی تھیں اور لڑکے فٹ پاتھ پر کھڑے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دیکھ رہے تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر ٹریفک کے سپاہیوں کی ہوا میں اٹھی باہیں اپنے تربیت یافتہ اشارے بھول گئیں اور ٹریفک کا نظام لڑکوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اسی جشن کے دوران آنے والے دنوں کی ایک جھلک بھی نظر پڑی۔ ایک سڑک پر مڑتے ہی وکٹری سائنز بناتے اور جھنڈے لہراتے ایک گروہ نے ہمارا راستہ روکا اور مطالبہ کیا کہ چندہ دو اور جیے مہاجر کا نعرہ لگاؤ۔ ان کی آنکھوں میں جیتنے والوں کی بے رحمی تھی۔ ہم نے مطالبے کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی۔ ایک پھنکارتے ہوئے لونڈے نے آگے بڑھ کر گاڑی کی چابی اچک لی اور چیخ کر کہا، بولو جیے مہاجر۔ میرے گلے سے جو آواز نکلی اس نے خود مجھے حیران کر دیا۔ چاروں طرف لوگوں کا امڑتا سمندر جو چند لمحے پہلے تک تحفظ اور آزادی کا احساس دلا رہا تھا، بیک وقت بے بس، متلاطم اور خطرناک نظر آنے لگا۔ کراچی سے شائع ہونے والے محدود اشاعت کے ایک انگریزی رسالے کے لیے لکھنا بقول ہمارے ایک مدیر کے مومنوں کو تبلیغ کرنے کے مترادف ہے، لیکن محدود اشاعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام باتیں جو کبھی بھی جنگ یا ڈان میں نہیں چھپ سکتی ہم نیوز لائن میں بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ چھاپ سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو چھوٹا جان کر محفوظ سمجھنا بھی ایک غلطی ہو سکتی ہے۔ کلفٹن میں ہونے والے ایک انتخابی جلسے کے دوران الطاف حسین نے ہمارے رسالے کا نام لے کر تقریر شروع کی۔ یہ کٹے ہوئے بالوں والی عورتیں، یہ فرانس کا پانی پینے والیاں، انہوں نے ہمارے رسالے کی خاتون مدیروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ صحافی ہیں جو ایک بوتل کے بدلے اپنا قلم بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب کہہ چکنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ابھی تک انہوں نے مہذب زبان استعمال کی ہے اور اب وہ اپنے خیالات کا اظہار بازاری زبان میں کریں گے۔ اس کے بعد جو کہا گیا وہ کچھ ایسا تھا جسے ادبی زبان میں ناقابل اشاعت کہا جاتا ہے۔ جلسے میں یقیناً ہمارے پڑھنے والے بھی موجود تھے، مگر کسی صدائے احتجاج کی توقع رکھنا عبث تھا۔ شہر کے حالات سے سب سے زیادہ خوف زدہ یہ لوگ ہیں، حالانکہ واحد وائلنس جو ان لوگوں کی زندگیوں تک پہنچ پاتا ہے وہ ناشتے کی میز پر صبح کا اخبار ہے۔ ان کے دل رحم سے اور پیٹ لو فیٹ خوراک سے بھرے ہیں۔ یہ اپنے نوکروں سے ان کے مرنے والے عزیزوں کا حال احوال پوچھتے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹوں سے رابطہ رکھتے ہیں کہ پراپرٹی بیچنے کا بہترین موقع کب ہے
और दूसरे शहरों में रहने वाले अपने अजीजों को बताते हैं कि वो वॉर जोन में रह रहे हैं। जब हड़ताल की वजह से उनकी सफाई करने वाली मासी उनके घर नहीं पहुंच पाती तो ये अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब इनका ब्यूरोक्रेट दोस्त पार्टी में नजर आता है तो उसके साथ मिलकर सियासतदानों को गालियां देते हैं, और जब वाकिफकार सियासतदान से मिलते हैं तो अपनी बंदूक का रुख ब्यूरोक्रेसी की तरफ मोड़ देते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों की वेटिंग लिस्ट में इनके नाम टॉप पर हैं। इन्हें हुकूमत और अपोजिशन से यकसा नफरत है। जब मशीन गनों के पीछे खड़े बोर होते हुए रेंजर्स का ट्रक इनके घर के पास से गुजरता है तो इनका ब्लड प्रेशर जरा नीचे आता है। कहने वाले कहते हैं कि क्लिफ्टन में असल बदमनी उस वक्त पैदा हुई जब आगा सुपरमार्केट हादसाती तौर पर जलकर राख हो गई और कुछ दिनों के लिए उन्हें ताज़ा मशरूम मिलना बंद हो गए। ऑपरेशन क्लीनअप शुरू होने के कुछ अरसे बाद फौज के कर्नल ने, जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन टीम के कर्ता धर्ता थे, एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में नजरिया पाकिस्तान, मुल्क को दरपेश इलाकाई खतरों और अपने खुफिया कैमरों पर तफसील से रोशनी डाली। टेलीविजन की स्क्रीन पर एक के बाद एक नौजवान खाली नजरों के साथ बताता कि उसने कितने कत्ल किए, कहां से असलहा लिया, किसके हुक्म पर ट्रिगर दबाया। इन नौजवानों के नाम हिंदी फिल्मों के किरदारों का चरबा लगते और यूं महसूस होता जैसे इन्हें खुद भी अपने कारनामों पर यकीन ना आ रहा हो। हमने हाथ तक नहीं लगाया, कर्नल बार बार दावा करता। वो वक्तन फवक्तन अपनी कुर्सी के साथ टिकी G3 राइफल को उठाता और नजरें हम पर मरकूज किए हुए सधे हाथों से मुसलसल लोड और अनलोड करता जाता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जब कोई भारत का नाम लेता है तो मेरा खून खौलने लगता है। उसने टीवी पर एक नौजवान की तस्वीर को स्टिल करके कहा, जो एतराफ कर रहा था कि वो भारत से तरबियत लेकर आया है। जब 1988 में हैदराबाद का कत्लेआम हुआ तो मैं वहीं ड्यूटी पर था। मेरे जिम्मे सारे दिन की कार्रवाइयों की रिपोर्ट तैयार करना था। रात को लाशें गिनते गिनते थक कर मैंने एक पंजाबी गाना गाना शुरू कर दिया, बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा। मेरे कमांडर ने कहा, शहर में लोग मर रहे हैं और तुम गा रहे हो। मैंने कहा, मैं फौजी हूँ इसलिए रो नहीं सकता। फिर उसने ऑपरेशन के आगाज में अपने कारनामे सुनाए। मैंने उस MNA को उठाया और यहीं ले आया। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मुझसे बहस करो, मुझे बताओ ये महाजिर कौम क्या होती है, दलीलें दो इसकी। सुबह 5 बजे वो मुझे कहने लगा, चलो मुझे हकीकी वालों के पास ले चलो, प्रेस को बुलाओ। इस कमरे में कुछ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता। कर्नल ने G3 को कुर्सी के साथ टिकाते हुए रिमोट कंट्रोल उठाकर कुछ बटन दबाए और टीवी स्क्रीन पर मैंने अपने आप को देखा। मेरे उस कमरे में दाखिल होने से लेकर ब्रीफिंग का एक एक लम्हा स्क्रीन पर फास्ट फॉरवर्ड में दौड़ने लगा। कर्नल ने बचकाना मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथ हवा में उठा दिए और हमें चैलेंज किया कि उसके इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का सुराग लगाएं। मैंने रिकॉर्डिंग के जाविये को नजर में रखते हुए खुफिया कैमरे की तलाश में नजरें उठाई तो दीवार के कोने में मोहम्मद अली जिन्ना का मशहूर पोर्ट्रेट, जिसमें वो एक आंख का चश्मा लगाए मुताले में मसरूफ हैं, नजर आया। कर्नल ने अपनी G3 की तरफ देखे बगैर एक दफा फिर उसका मैगजीन फिट किया। जिन्ना के एक आंख वाले चश्मे के पीछे से शीशे की एक गोल आंख हम पर मरकूज थी।